BBC نے ایئر نہیں کیا فرسٹ 30 منٹس. ایون اف یو گو آن یوٹیوب آپ کو وہ نہیں مل رہی یہ چیزیں. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ذاکر نائک آ رہا ہے وہاں پہ جی, ایک تو پریچنگ ہو رہی ہے پلس ڈیبیٹ چل رہی ہے اور 4 لوگوں نے اسلام بھی قبول کر لیا. Let's just start off with the opening ceremony. It was one of its kind. ایک دفعہ پہلی بار ہم نے دیکھا کہ ایک تو تلاوت ہوئی, ذاکر نائک آئے, لیکن سب سے بڑا جو ایک کنٹروورسی رہی, BBC نے ایئر نہیں کیا فرسٹ 30 منٹس. سو علی کیا کہو گے اس کے اوپر, اور جو ایک پوری سراؤنڈنگ اس پوری اوپننگ سیریمنی کو لے کے, ایون اف یو گو آن یوٹیوب آپ کو وہ نہیں مل رہی یہ چیزیں. یار I wouldn't say it controversy anymore. I would just say it hypocrisy ہے یہ. مطلب یہ this is just a simple two-faced approach from BBC. I heard what Gary Lineker was saying with بڑے سینئر اسپورٹس مین ہیں, پنڈت ہیں, لیکن وہ جس طرح سے بات کر رہے ہیں تو بھائی اگر آپ کو اتنا ورلڈ کپ سے پرابلم ہے, آپ کو اتنا قطر سے مسئلہ ہے, اگر آپ کو اتنا ہیومن رائٹس کی فکر ہے تو آپ ایک کام کریں, آپ UK بھی چھوڑ دیں, آپ قطر میں کام بھی نہیں کریں, آ کے جتنے آپ کے باقی پینلسٹ ہیں وہ بھی سب چھوڑیں, آپ جا کے بہاماس وغیرہ کسی آئس لینڈ آئلینڈ میں رہیں جا کے سکون سے. کوئی آپ کو تو ہر ملک سے مسئلہ ہوگا. یہ تو صرف ایک ہپوکریٹک سی بات ہے کہ یار قطر میں ہیومن رائٹ وائلیشن تھی تو ہم نے ان کی سیریمنی بوائے کاٹ کر دی. تو آپ نے رشیا کی کیوں دکھائی تھی پچھلی بار, آپ نے چائنا کے ونٹر گیمز کیوں دکھائے تھے. تو آئی جسٹ تھنک اٹس اے ون وے روڈ رائٹ ناؤ. اور جو یہ ویسٹرن پریس کر رہا ہے نا, جو یہ اس طرح کا بلڈ اپ کر رہا ہے, آئی تھنک اس بلڈ اپ سے کسی کو اتنا نقصان نہیں ہو رہا. جو ورلڈ کپ ہونا تھا وہ ہو رہا ہے, جو لوگوں نے آنا تھا وہ آئے ہیں, جو ٹیمز نے آنا تھا وہ کھیل رہی ہیں. The biggest, I would say, collateral damage would be the English team itself. Because right now, اس چیز پہ خیر ہم بعد میں اور ڈیٹیل میں آئیں گے, لیکن ایک ایگزامپل ہے, کل ایرک ڈائر کی پریس کانفرنس تھی, اس بندے سے ورلڈ کپ کی ٹیم پریپریشن کے حوالے سے اتنے سوال نہیں تھے جتنے سوال تھے مائیگرنٹ ورکرز اور پالیٹکس کے بارے میں. یار اس کا یہ کام ہی نہیں ہے. آپ ان کے اوپر ایک اننیسیسری پریشر ڈالے جا رہے ہو. کیوں ڈال رہے ہو؟ اپنی ٹیم کو اگر خود دشمن تو کر لو. وہ خیر جس طرح سے ہم لوگ اپنی کرکٹ ٹیمز میں کرتے ہیں, وہی ہے. بابر اعظم صاحب پوچھیں عمران خان یا نواز شریف, وہ والا حساب انہوں نے لگایا ہوا ہے. رائٹ تیمور, یور پوائنٹ آن دس. اور پلس جو ایمبیسڈر بھی بنایا قطر نے, دیٹس اے گائے فرام پیلسٹین جو کہ امیگرنٹ ہے وہاں پہ, تو وہ بھی ایک سائڈ ہے کہ جی ایمبیسڈر ان کو چنا گیا. دیٹس اے گڈ اسٹیپ. آئی تھنک جو چیز جس کی تعریف کرنی چاہیے اس کی تو میرے خیال میں تعریف کرنی چاہیے. تو آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ اسٹیپ بیکاز وی آل نو دا اٹراسٹیز دیٹ آر ٹیکنگ پلیس in that part of the world. So it's good. This is a tournament, in fact an event which has got so many eyeballs, so many people watching. So this is the perfect time to highlight such issues. So I think that's a very good indeed it is. جی گل صاحب, پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ذاکر نائک آ رہا ہے وہاں پہ جی, ایک تو پریچنگ ہو رہی ہے پلس ڈیبیٹ چل رہی ہے اور 4 لوگوں نے اسلام بھی قبول کر لیا. ابھی پہلی بات تو ماشاء اللہ لائک ویری ویری گڈ. داڑھی کا بھائی ہے. دیکھیں اٹس ویری نائس کہ سب کو پتہ چل رہا ہے کہ واٹ اسلام ایکچولی ریپرزینٹس, اور سب کو یہ فالس پریٹینس نہیں دیا جا رہا ویسٹرن میڈیا سے کہ اسلام یہ ہے, اسلام از اے وائلنٹ ریلیجن وچ از ناٹ. اور کل اچھی بات ہے کہ یہ تلاوت ہوئی اینڈ وی فگرڈ آؤٹ اینڈ دا انٹائر پاپولیشن آف دا ویسٹرن ورلڈ فگرڈ آؤٹ ایز ویل کہ واقعی اسلام از اے پیسفل ریلیجن. تو دیٹ واز اے ویری نائس تھنگ. آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ ون مور تھنگ آن دا ہپوکریسی آف دا ویسٹ ایز ویل کہ یوکرین میں جب ہو رہا ہے, پیلسٹائن میں جب ہو رہا ہے, پیلسٹینینز کے لیے بہت سارے جو مسلمان تھے ہمارے پریمیئر لیگ میں, انہوں نے فلیگز اٹھائے, ان کو بین کیا گیا کہ نہیں آپ فلیگز اور پالیٹکس نہیں انوالو کر سکتے فٹ بال میں. یوکرین میں مسئلہ ہوا, یس ویری بگ ایشو نو ڈاؤٹ, مگر اس میں کسی کو کچھ نہیں بولا. اس میں زنچنکو کو کھلا گھوم رہا ہے یوکرین کی فلیگ لے کے, اس کو تو کچھ نہیں بولا جا رہا. دوسرے میچ میں رو رہا ہوتا ہے. ہاں آئی تھنک اٹس جسٹ اے ویری ہپوکریٹیکل وے اینڈ دیٹ از دا بیسٹ وے کہ جو یورپینز ہوں گے ان کو فیور کریں گے, جو ہم مڈل ایسٹرن یا ایشین ریجنز ہوں گے یا افریقن ریجنز ہوں گے, they won't really look at us much. رائٹ. اب میچ کے رزلٹ پہ تو ہم آتے ہیں, لیکن ایک اور چیز ہوئی, وہ یہ کہ بالکل اینڈ ٹائم پہ جسٹ ڈے بیفور قطر نے ایک بین لگا دیا. بڈوائزر جو کہ ایک اسپانسر تھا فیفا ورلڈ کپ کا, انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنی سیلز نہ گراؤنڈ کے اندر کریں گے نہ گراؤنڈ کے باہر کریں گے, جس پہ کچھ پلیئرز نے بھی کہا کہ جو بھائی پینے والے نا وہ اپنی انتظام کر لیں گے.
سو اس اسٹیپ پہ کیا کہیں گے, کیونکہ وہ ایک اسپانسر ہے اور یہ انٹینشن اگر قطر اپنی پہلے شو کرتا تو آف کورس ریزلٹس ڈفرینٹ ہوتے, بٹ انہوں نے اینڈ ٹائم پہ ایسے ٹائم پہ کیا جہاں کوئی لوگ بیک آؤٹ بھی نہیں ہو سکتے. واٹ وڈ یو سے آن دیٹ؟ آئی وڈ سے کہ صحیح ہے, تھوڑی سی اس کے اندر کنٹروورسی ہے. آئی ووڈنٹ جسٹ لائک لیو دیم اوے ود اٹ, لیکن غلط بھی نہیں ہے بیکاز بھائی ان کے ملک کا لا ہے. ہیوگو لورس سیڈ اٹ ریئلی ویل کہ یار وین پیپل وزٹ اینی کنٹری یو آر ایکسپیکٹیڈ ٹو فالو دا نارمس, کلچرز اینڈ ریسپیکٹ دیئر سوسائٹی. تو سملرلی جب آلموسٹ 1.5 ملین لوگ قطر آ رہے ہیں اس ورلڈ کپ کے لیے 28 دنوں میں, تو یو آر ایکسپیکٹیڈ ٹو ڈو دا سیم. تو تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. اب آپ نٹ پکنگ نہیں کر سکتے, یو جسٹ کانٹ پک فیوریٹس آؤٹ. تو اٹس اوکے, آئی تھنک دے کین جسٹ ہیو سم ٹی اینڈ کافی اینڈ پانی وغیرہ اور گزارا کریں اپنا. ہاں ہم بھی ٹی کافی پی رہے ہیں بھائی, ہمارا بھی بڈوائزر وغیرہ نہیں ہے اس میں, جسٹ اے ڈسکلیمر. سو ویسے اچھا ہے کہ تیمور اگر کوئی خواتین کا ورلڈ کپ ہو رہا ہوتا تو یہ لگا دیتے کہ سب کو حجاب پہنا کے کھلائیں, ایسا بھی ہو سکتا تھا. بٹ دیر واز دس ون میچ جس کے اندر آئی تھنک یو ایس اے کی ٹیم تھی یا انگلش کوئی ویسٹ ٹیم تھی, جس میں ایک پلیئر تھی جو حجاب کے ساتھ کھیلی تھی, اس کا حجاب خراب ہو گیا تھا تو اس کو سرکل کیا تھا پوری ٹیم نے کہ وہ اپنا حجاب ٹھیک کر لے. تو the respect is there, people do respect the religion and everything. تو وہ اس پہ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انفورس کریں. وہ جہاں پر جن لوگوں نے کوئی اچھا جسچر کرنا ہوتا ہے وہ ویسے بھی کر دیتے ہیں, جیسے آپ نے بات کی ہے سنسکرنٹ کی. تو